اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 274۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقات اور خیرات سے جہاں آپس میں ہمدردی اخوت پیدا ہوتی ہے وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے، یعنی کلاس ڈفرینس۔ اس کے برعکس سود سے خود غرضی، بے مروتی اور بخل جیسا اخلاق پیدا ہوتا ہے اور کلاس ڈفرینس بڑھتی چلی جاتی ہے جو بالآخر کسی نہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس سے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور یہ دراصل سود خور یہودیوں کا قول ہے اور آج کل بہت سے مسلمان بھی اسی نظریے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سودی قرضے دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں، ذاتی قرضہ یا مہاجنی قرضہ، یعنی وہ قرضہ جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی بینک سے لیتا ہے، اور دوسرے تجارتی قرضے جو تاجر یا صنعت کار اپنے کاروباری اغراض کے لیے بینکوں سے سود پر لیتے ہیں۔ اب جو مسلمان سود کے جواز کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سود کو قرآن نے حرام کیا وہ ذاتی یا بینکی قرضے ہیں جن کی شرح سود بڑی ظالمانہ ہوتی ہے، اور جو تجارتی سود ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ اس دور میں ایسے تجارتی سودی قرضوں کا رواج ہی نہ تھا۔ ایسے قرضے چونکہ رضامندی سے دیے جاتے ہیں، ان کی شرح سود بھی گوارا اور مناسب ہوتی ہے اور فریقین میں سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تجارتی سود اس سود سے مستثنیٰ ہے جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اس دور میں عرب اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمسائے ممالک میں تجارتی سود کا رواج عام تھا۔ قرآن میں ربا کا لفظ علی الاطلاق استعمال ہوا ہے جو ذاتی اور تجارتی دونوں قسم کے قرضوں کو حاوی ہے، لہٰذا تجارتی سود کو اس علی الاطلاق حرمت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، جبکہ ذاتی قرضوں کے مقابلے یوں فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سود کے خاتمے کے لیے ذاتی قرضوں کا حل صدقات تجویز فرمایا ہے اور تجارتی قرضوں کے لیے شراکت اور مضاربت کی راہ دکھلائی ہے جو حلال اور جائز۔ جہاں تک کم یا مناسب شرح سود کا تعلق ہے تو یہ بات آج تک طے نہیں ہو سکی کہ مناسب شرح سود کیا ہے۔ کبھی تو 2% بھی نامناسب شرح سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ زمانے میں ریونیو بینک آف انڈیا ڈسکاؤنٹ ریٹ مقرر ہوا، کبھی 29% شرح بھی سود بھی مناسب اور معقول سمجھی جاتی ہے۔ شرح سود کے مناسب تعین نہ ہونے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ مناسب اور معقول شرح سود کی تعین تو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جیسے تجارت میں مال بیچنے والا اور خریدنے والے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ بے فاسد اور ناجائز ہوگی۔ اسی طرح نکاح میں بھی فریقین کی رضامندی ضروری ہے، لیکن یہ رضامندی حرام کاموں کو حلال نہیں بنا سکتی۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے زنا کرے تو وہ جائز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی باہمی رضامندی سے جوا جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سود بھی باہمی رضامندی سے حلال اور جائز نہیں بن سکتا۔ سود لینے والا کبھی سود دینے پر رضامند نہیں ہوتا، اس کے علاوہ خواہ شرح سود کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، بلکہ یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسے کہیں سے قرض حسنہ مل جائے تو وہ کبھی سود پر رقم لینے کو تیار نہ تھا۔ اب ایک مسلمان کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے سود کو حرام کر دیا تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، خواہ اس سے سود اور تجارت کا فرق اور اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جو لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، اللہ نے انہیں انتہائی بدھو قرار دیا ہے، جنہیں کسی جن نے آسیب زدہ بنا دیا، وہ اپنی خود غرضی اور پرستی کی حوث میں خپتی ہو گئے ہوں اور انہیں تجارت اور سود کا فرق نظر ہی نہیں آ رہا، چونکہ وہ اس زندگی میں واولے ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اپنے کپڑوں سے اٹھیں گے۔ سود اور تجارت میں واضح فرق یہ ہے کہ سود ایک طے شدہ شرح کے مطابق یقیناً منافع ہوتا ہے اس میں، جبکہ تجارت میں منافع کے ساتھ نقصان بھی موجود ہوتا ہے، خواہ کوئی شخص اپنے ذاتی سرمایے سے تجارت کرے یا شراکت کی شکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سود کھا چکا وہ معاف ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے،
چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے، لہٰذا محتاط صورت یہی ہے کہ سود کی حرام کمائی خود استعمال نہ کرے بلکہ جس سے سود لیا تھا اسے ہی واپس کر دے تو یہ سب سے بہتر بات ہے، ورنہ محتاجوں کو دے دے یا رفع یامہ کے کاموں میں خرچ کر دیں۔ اس طرح وہ سود کے گناہ سے تو شاید بچ جائے مگر ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے تو سود لینے سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور مال حرام بود بجائے حرام رفت والی بات بن جاتی ہے، اور صدقات دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کا نیمن بدل عطا فرماتا ہے جس کا اسے خود بھی فہم اور گمان نہیں ہوتا، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو بارہا کئی لوگوں کے تجربے میں آ چکی ہے، تاہم اسے عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور دوسری صورت کو علم معاشیت کی روح سے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں صدقات کا نظام رائج ہوتا ہے اس میں غریب طبقہ کی قوت خرید بڑھتی ہے اور دولت کی گردش کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور قومی معیشت ترقی کرتی ہے، اور جس معاشرے میں سود رائج ہوتا ہے وہاں غریب طبقے کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور جس امیر طبقے کی طرف دولت کو سود کھینچ کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی تعداد تکلیل ہونے کی وجہ سے دولت کی گردش کی رفتار نہایت سست ہو جاتی ہے، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتے رہتے ہیں، امیر اور غریب میں کلاس ڈفرینس بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ غریب طبقہ اتنا تنگ آ کر امیروں کو لوٹنا اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا اور مزدور میں امیر اور غریب میں ہر وقت کشیدگی کی فضا قائم رہتی ہے، جس سے کئی قسم کے مہلک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں ناشکرے سے مراد وہ سود خور ہے جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ رقم موجود ہے، جس سے وہ اپنے کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، نہ اسے صدقہ دینا چاہتا ہے، نہ قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بلکہ الٹا اس سے اس کے گاڑی پسینے کی کمائی سود کے ذریعے کھینچنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ زیادہ روپیہ اس پر محض اللہ کا فضل تھا اور صدقہ یا قرض دے کر اسے اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے زیادہ رقم کو سود پر چڑھا کر اللہ کے فضل کی انتہائی ناشکری کی، لہٰذا اس سے بڑھ کر بد عملی اور گناہ کی بات اور کیا ہوگی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت درمیان میں اس لیے لائی گئی ہے کہ سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی۔ اس مقام پر بھی مومنوں کی دو انتہائی اہم صفات کا ذکر ہے، ایک اقامت صلاۃ جو بدنی عبادات میں سے ہے، دوسرا اعطائے زکوٰۃ جو مالی عبادات میں سے سب سے اہم ہے اور سود کی عین ضد بھی ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کو اگر انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کے دو ہی اجزاء ہیں، ایک سلبی دوسرا ایجابی۔ سلبی پہلو نظام سود کا اتصال ہے اور ایجابی پہلو نظام زکوٰۃ کی ترویج ہے، یعنی سود کو ختم کیا جائے اور زکوٰۃ کو پروموٹ کیا جائے، زکوٰۃ دینے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سود لینا اور دینے والوں کے علاوہ بینکوں کا عملہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، کیونکہ وہ لکھتے ہیں اس سود کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درم جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کی سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی بہت بڑے ہیں، مثلا شرک کرنا، قتل کرنا، ناحق اور زنا کرنا وغیرہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی وعید اللہ تعالیٰ نے صرف سود کے متعلق سنائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے جو کسی اور گناہ کے متعلق استعمال نہیں ہوئے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سود اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ نقید اور اس سے براہ راست متصادم ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہے، اور اس کا حملہ جو ہے اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام پر ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، وہ آپس میں مروت، ہمدردی، ایک دوسرے پر رحم اور اثار کا سبق سکھلاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی صحابہ کرام کو قوت اور ہمدردی کا سبق دیا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن معاشرے کی وحی الہی کے تحت اس طرح تربیت فرمائی کہ وہ فی الواقع ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم شمار کرتے ہوئے قرآن میں دو مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ آل عمران میں اور
سورہ انفال میں، جبکہ سود انسان میں ان سے بالکل متضاد صفات پیدا کرتا ہے، جیسے بخل ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اور بھائی بھائی میں منافرت پیدا کرتا ہے، جو اسلامی تعلیم کی بالکل مخالف ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے معاشی نظام کا تمام تر حصول یہ ہے کہ دولت گردش میں رہے، اس کا گردش کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ و صدقات کو اس لیے فرض کیا گیا ہے، اور قانون میراث اور حقوق باہمی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، جبکہ سود معاشرے میں دولت کا بہاؤ ہمیشہ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے، سودی معاشرے میں۔ اس لحاظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی عین ضد ہے، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار، اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا۔ کیا آج کل کا دور بالکل ایسا ہی نہیں ہے؟ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر راس المال بھی چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم یہ بات سمجھ سکو۔ مقروض کو مہلت دینے یا اسے معاف کر دینے میں جو بہتری ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر مقروض تنگ دست ہو اور قرض خواہ زیادہ ہوں تو اسلامی عدالت قرض خواہوں سے مہلت دلوانے میں مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرضہ بہت بڑھ گیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا، پھر بھی اتنی رقم نہ ہو سکی جو قرضے پورے کر سکے۔ آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ قرضے کی نسبت سے تمہیں ملتا ہے لے لو، اور تمہارے لیے یہی کچھ ہے، یعنی اتنا ہی کافی ہے، اب مزید نہیں مل سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔